اللهم اجعل في قلبي نورا۔ جس وقت چنگیز اس عورت کے ساتھ باغ میں تھا، وکٹر مہمانوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس کے کان ان چند ایک سلیبیوں کی باتوں پر لگے ہوئے تھے جنہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پیش قدمی کس طرف کی جائے، حملہ کہاں کیا جائے۔ اسے کام کی کچھ باتیں معلوم ہوئیں، لیکن یہ ابھی تجویزیں اور مشورے تھے۔ راشد چنگیز بھی مہمانوں میں چلا گیا اور رینالڈ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ رینالڈ اپنے ساتھیوں سے اپنا وہی عزم دہرا رہا تھا جس کا اس نے کانفرنس میں اظہار کیا تھا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ جنگی طاقت تھی جس کے زور پر وہ بڑے اونچے دعوے کر رہا تھا۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن چنگیز کے پاس ایک آدمی آیا جو اس کے گروہ کا جاسوس تھا۔ اس نے اسے پیغام دیا کہ آدھی رات کے لگ بھگ امام کے پاس جائے، کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ دن گزرا، رات آئی۔ چنگیز اور وکٹر ریمانڈ کے کھانے کے کمرے میں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ رات بہت دیر بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز نے ابھی وکٹر کو نہیں بتایا تھا کہ ایک عورت اس کی دوستی کی خواہاں ہے۔ فارغ ہو کر اس نے وکٹر کو بتایا کہ وہ کپڑے بدل کر امام کے ہاں جا رہا ہے۔ وکٹر نے اسے چند ایک باتیں بتائیں جو امام کو بتانے والی تھیں۔ چنگیز نے کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی چہرے پر باندھ کر چہرہ عمامے میں چھپا لیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں چلا گیا۔ اس عمارت سے دور سرسبز میدان تھا جس سے درختوں کی بہتات تھی، پھولدار پودے بھی تھے اور اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے اس قدرتی باغ میں سے گزر کر جانا تھا۔ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ کسی درخت کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چنگیز نے پہلا کام یہ کیا کہ مصنوعی داڑھی اتار کر چوغے کے جیب میں ڈال لی۔ اسے خطرہ تھا کہ اس جگہ وہی آدمی آ سکتا ہے جو اس جگہ ملازم ہو اور وہ اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے رفتار سست کر لی اور آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ سایہ دائیں طرف سے آ رہا تھا اور جب قریب آیا تو بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں خود ڈھونڈ لوں گی، اور اس کے ساتھ نسوانی ہنسی سنائی دی۔ یہ وہی عورت تھی۔ محل کی گھٹن نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ چنگیز نے کہا، ہوا خوری کے لیے ادھر نکال آیا ہوں۔ میں تمہارے کمرے میں آ رہی تھی۔ عورت نے کہا، ادھر آتے دیکھا تو تمہارے پیچھے آنے کے بجائے اس طرف سے آئی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ بیٹھو گے یا ٹہلو گے؟ میں صراحی اور 2 پیالے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ راشد چنگیز نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ رہتی کہاں ہے اور اتنی رات گئے کہاں سے آ ٹپکی ہے، اور کیا جس کی وہ داشتہ ہے وہ اسے ڈھونڈے گی یا نہیں۔ وہ اسی قدر سمجھ سکا کہ یہ عورت جذبات سے مغلوب ہے اور خطرے مول لے رہی ہے۔ چنگیز نے اس سے راز لینے کے ارادے سے کہا، تم اپنے کمانڈر آقا سے نجات چاہتی ہو؟ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی پر چلا جائے، مگر ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ وہ کون سی فوج میں ہے؟ وہ بالڈون کی فوج کی ہائی کمان کا جرنیل ہے۔ عورت نے جواب دیا، شاید لڑائی پر چلا جائے مگر وہ مجھے اور دوسری لڑکی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ لڑائی کا کوئی امکان ہے؟ چنگیز نے پوچھا، وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں اسے بالڈون نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ لڑائی کا امکان پیدا کیا جائے۔ عورت نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی کی فوج کہاں ہے؟ چنگیز نے پوچھا۔ میں نے کبھی توجہ نہیں دی، اس نے جواب دیا، تم چاہو تو پوچھ کر بتا دوں گی۔ راشد چنگیز نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں۔ اس عورت کو جو کچھ معلوم تھا اس نے بتایا، اور جو معلوم نہیں تھا اس کے متعلق کہا کہ پوچھ کر بتا دے گی۔ کوئی لڑے کوئی مرے، تمہیں اس سے کیا؟ عورت نے جذباتی لہجے میں کہا، اگر اس نے مجھے میدان جنگ میں جانے کو کہا تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی بیوی تو نہیں، میں نہ اپنے موجودہ آقا کی غلام ہوں، نہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری دشمنی ہے۔ مجھے اتنا ذلیل کیا گیا ہے کہ میں ان سب کو جو اپنے آپ کو صلیب کے محافظ کہتے ہیں زہر دے کے مار دینا چاہتی ہوں۔ اس نے چنگیز کو بٹھا لیا، دونوں پیالے زمین پر رکھ کر ان میں شراب انڈیلی اور ایک پیالہ چنگیز کی طرف بڑھا کر بولی، ایسی تنہائی اور ایسی تاریک رات کے رومان کو لڑائی کی باتوں سے تباہ نہ کرو۔ چنگیز کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ 1.5 سال سے ان شرابیوں میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں انہیں شراب پلاتا تھا لیکن اس نے خود کبھی نہیں پی تھی۔ اس گنہگار ماحول میں جہاں اسے گناہوں کی بڑی ہی دلکش دعوتیں ملتی تھیں،
اس نے اپنے ایمان کو داغدار نہیں ہونے دیا تھا۔ اب اسے ایک ایسی عورت مل گئی جس کی وساطت سے وہ اپنا فرض بہتر طریقے سے ادا کر سکتا تھا، لیکن یہ عورت اسے شراب پیش کر رہی تھی۔ خطرہ تھا کہ اس نے اس جذباتی عورت کی پیشکش ٹھکرائی تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ فرض کی ادائیگی کے خاطر وہ شراب کے 2 گھونٹ پیے یا اتنی قیمتی عورت کو ضائع کر دے۔ مجھے شراب پسند نہیں، اس نے کہا۔ خدا نے تمہیں مردانہ حسن اور شجاعت کا بڑا ہی دلکش مجسمہ بنایا ہے، عورت نے کہا، لیکن شراب قبول نہ کر کے تم ثابت کر رہے ہو کہ تم پتھر کا بے جان مجسمہ ہو۔ کچھ دیر انکار اور اصرار کا تصادم جاری رہا۔ چنگیز نے اس حسین عورت کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا، پھر پیالہ منہ سے لگایا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور آہستہ آہستہ پیالہ خالی کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرنے لگا جیسے اس کے خیالات اور نظریات کی دنیا میں بونچھال آ گیا ہے۔ اس کے ارد گرد دیواریں گر پڑیں اور وہ آزادی کے احساس سے لطف اندوز ہونے لگا جیسے کال کوٹھری سے رہا کر دیا گیا ہو۔ وہ نسوانی جسم کے لمس سے آشنا نہیں تھا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ جاسوسی کے لیے اسے جو منتخب کیا گیا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ غیر شادی شدہ تھا اور پیچھے اس کا کوئی غم نہیں تھا، مگر اس صورتحال میں جب ایک دلکش عورت اسے شراب پلا کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی، اس کا شادی شدہ نہ ہونا اس کی بہت بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ یہ عورت اسے گناہ کی دعوت نہیں دے رہی تھی، اس سے اس محبت کی بھیک مانگ رہی تھی جو روح کو مسرور اور مخمور کر دیا کرتی ہے۔ چنگیز کی فطرت میں چونکہ گناہ کا عنصر نہیں تھا، اس لیے اس کے ذہن میں کوئی بیہودہ ارادہ نہ آیا، مگر اس صلیبی عورت کے ریشمی بالوں کے لمس نے، اس کی پیاسی اور جذباتی باتوں نے، اور اس کے سڈول بازوؤں نے، اور اس کے نرم و گداز گالوں نے اسے وہ راشد چنگیز بھی نہیں رہنے دیا تھا جو وہ شراب کے چند گھونٹ حلق سے اترنے سے پہلے تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ وہ جب جدا ہونے کے لیے اٹھے تو عورت نے اس سے پوچھا، تم نے مجھ سے لڑائی کے متعلق کچھ باتیں پوچھی تھیں، مجھے سب کچھ معلوم نہیں۔ اگر تم اپنے تمام سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو میں کل رات جواب فراہم کر دوں گی۔ اچانک چنگیز کے اندر وہ چنگیز بیدار ہو گیا جو صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ اسے اپنے فرائض یاد آ گئے اور اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس پر شراب اور ایک حسین عورت کا نشہ طاری ہے اور اسے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے عورت سے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح لڑائی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں آرام اور سکون کی زندگی کا شیدائی ہوں۔ اگر میرے سوالوں کا جواب لا سکو تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری فوج جدھر حملہ کرنے جا رہی ہے ادھر مجھے بھی جانا پڑے گا، اور وہ جگہ اور علاقہ کون سا ہوگا۔ شراب ساتھ جائے گی، ملازم ساتھ جائیں گے، اس لیے مجھے بھی ساتھ جانا پڑے گا۔ واپس آ کر اس نے اسی وقت وکٹر کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اسے رنج اس بات کا ہو رہا تھا کہ وہ امام سے ملنے جا رہا تھا، مگر راستے میں اس عورت نے روک لیا اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ صلیبیوں کی اس عیاش دنیا میں صبح سویرے جاگنے کا کوئی بھی عادی نہیں تھا۔ چنگیز امام کے پاس جا سکتا تھا، مگر منہ میں شراب کی بو لیے ہوئے وہ مسجد میں جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے دل پر یہ بوجھ بھی سوار ہو گیا کہ شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے جس کا وہ ارتکاب کر چکا ہے۔ اس کے باوجود اسے جب اس عورت کا خیال آیا تو اس میں اسے کوئی عیب نظر نہ آیا، بلکہ اس پر اس کی محبت کا خمار از سر نو سوار ہو گیا۔ عورت کے خیال کے ساتھ کوئی گناہ وابستہ نہیں تھا، یہ پاک محبت کا سرور تھا جس سے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے وکٹر نے جگایا۔ سورج اوپر آیا تھا۔ وکٹر نے پہلی بات یہ پوچھی، امام سے مل آئے تھے؟ کیا بات تھی؟ نہیں، چنگیز نے وکٹر کو حیران کر دیا، میں مسجد تک نہیں جا سکا۔ اس نے وکٹر کو تمام تر واقعہ سنا دیا اور کہا، اگر میں شراب پیے ہوئے نہ ہوتا تو میں اس عورت سے جدا ہونے کے بعد بھی جا سکتا تھا۔ پھر تم کوشش کرو کہ آئندہ شراب نہ پیو، وکٹر نے اسے کہا، اور اس عورت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کے کہنے پر 2 گھونٹ پی ہی لیے تھے تو تمہیں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
امام تمہارے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ دن کے وقت جانا ٹھیک نہیں، آج رات ضرور جانا۔ وکٹر نے اس سے پوچھا، تم اناڑی نہیں ہو چنگیز؟ خود سمجھ سکتے ہو کہ اس عورت کی نیت کیا ہے اور کیا وہ تمہارے ساتھ دلی محبت کرتی ہے؟ تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی یا تمہیں جسمانی جذبے کی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتی ہوگی؟ یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم جاسوس ہو۔ میں تمہیں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عورت کے جادو نے فرعونوں جیسے بادشاہوں کو تخت سے اٹھا کر کوڑے کرکٹ میں گم کر دیا ہے۔ خود اپنے قوم کو دیکھ لو، صلیبیوں کی بھیجی ہوئی دلکش لڑکیوں نے مصر میں بغاوت تک کرائی ہے، سلطان ایوبی کے قابل اعتماد سالاروں کو غدار بنا لیا ہے۔ میں اتنا کچا تو نہیں وکٹر بھائی، راشد چنگیز نے کہا۔ یہ عورت مظلوم نظر آتی ہے، وہ بے شک داشتہ ہے لیکن شہزادی ہے، عصمت فروش نہیں۔ عیش و عشرت اور مادی آسائشوں کے لحاظ سے میں اسے شہزادی کہتا ہوں، لیکن جذباتی لحاظ سے وہ مظلوم ہے۔ وہ پاک محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے اس کے جسم کے ساتھ دلچسپی کا اظہار کیا ہے، نہ کروں گا، لیکن اس کی محبت کو میں ٹھکرا کر اسے مزید مظلوم نہیں بنانا چاہتا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں اسی کا ہو کے رہ جاؤں گا، اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی اسے ضرورت ہے، اور اس سے وہ راز بھی نکال لوں گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تم دل سے اسے چاہنے لگے ہو؟ ہاں وکٹر، چنگیز نے جواب دیا، میں تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، وہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ دل میں اتر جانے والیاں پاؤں کی زنجیریں بھی بن جایا کرتی ہیں چنگیز، وکٹر نے کہا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ سب سے مقدس اور مقدم فرض ہے۔ فرض اور محبت کے درمیان، نشے اور ہوش کے درمیان، ایمان اور وقتی جذبات کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہوتی جسے پھلانگنا دشوار ہو۔ بال جیسی باریک ایک لکیر ہوتی ہے جو ذرا سی لغزش سے نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے اور انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے راز لیتے لیتے تم اپنے کو اس کے آگے بے نقاب کر دو۔ راشد چنگیز نے قہقہا لگایا اور وکٹر کی ران پر ہاتھ مار کر بولا، ایسا نہیں ہوگا میرے دوست، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، وکٹر نے کہا، شراب کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے۔ جو صفات شیطان میں ہیں وہ شراب میں ہیں۔ اس کا عادی نہ ہو جانا، اس عورت کو خوش کرنے کے لیے اتنی سی پی لینا جس سے تمہاری عقل ٹھکانے رہے۔ امام تک یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے کہ میں رات کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، آج رات آؤں گا، چنگیز نے کہا۔ بازار چلے جاؤ، وکٹر نے کہا۔ ان کے 2-4 ساتھی بازار میں دکاندار تھے، معمولی سی پیغام رسانی ان کی معرفت ہو سکتی تھی، اہم اور نازک راز انہیں نہیں دیے جاتے تھے۔ وکٹر خود ہی بازار چلا گیا اور ایسے ایک آدمی سے مل کر آ گیا۔ اگلی رات چنگیز اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے وردی اتاری، دوسرے کپڑے پہنے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ عورت اسے اچانک مل گئی تو داڑھی کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام سے مل کر واپس اسی جگہ آ جائے جہاں عورت سے ملنا تھا۔ وہ اسی راستے سے گیا، یہی راستہ محفوظ تھا اور چھوٹا بھی تھا۔ وہ اس جگہ داخل ہو گیا جہاں سبزہ پودے اور درخت تھے۔ وسط میں گیا تو اسے مانوس سایہ ایک طرف سے آتا نظر آیا۔ چنگیز بھاگ نہیں سکتا تھا۔ سایہ قریب سے نمودار ہوا، فوراً ہی اس کے سامنے آ گیا اور بولا، آج تم جلدی آ گئے، میری محبت کا اثر ہے۔ اور تم یہاں اتنی جلدی کیوں آ کھڑی ہوئی تھی؟ چنگیز نے پوچھا۔ فوج نے ابھی آدھی رات کا گھڑیال تو نہیں بجایا؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم گھڑیال کی آواز سے پہلے آ جاؤ گے، عورت نے کہا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گی۔ چنگیز نے کہا، میں کسی کام سے جا رہا تھا، واپس یہیں آنا تھا۔ اگر کام ضروری ہے تو جاؤ، عورت نے کہا، میں ساری رات تمہارا انتظار یہیں کروں گی۔ اب تو میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکوں گا، چنگیز نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ عورت کے کھلے ہوئے بال کی مہک اور کپڑوں پر لگے ہوئے عطر نے اسے دیوانہ بنا ڈالا، لیکن اپنے آپ کو اس حد تک ہوش مند اور چوکنا رکھا کہ امام کے پاس جانا ملتوی کر دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ عورت آخر صلیبی ہے، اس کے دل میں اپنے آقا کے خلاف نفرت ہو سکتی ہے، اپنی قوم اور صلیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ چنگیز یہ خدشہ محسوس کر رہا تھا
کہ وہ امام کی طرف گیا تو یہ عورت کسی اور شک کی بنا پر اس کے پیچھے نہ چل پڑے، چنانچہ اس نے محبت کی شدت کا اظہار کر کے آگے جانا منسوخ کر دیا۔ عورت نے پیالے زمین پر رکھے اور صراحی سے ان میں شراب ڈال کر ایک پیالہ چنگیز کو دینے لگی۔ چنگیز شراب نہیں پینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بہانہ سوچ لیا، تم اگر زہر کا پیالہ دو گی وہ بھی پی لوں گا۔ چنگیز جذبات سے جھومتے ہوئے بولا، شراب نہیں پیوں گا۔ تم عیسائی ہوتے ہوئے شراب سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ شراب کا نشہ تمہارے حسن اور تمہاری محبت کے نشے پر غالب آ جاتا ہے۔ چنگیز نے کہا، جس طرح تمہارے دل نے زر و دولت اور عیش و عشرت کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس کی مسرت مصنوعی اور جسمانی ہے، اسی طرح میرا دل شراب کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا نشہ مصنوعی ہے۔ مجھ پر اپنا خمار طاری کرو۔ عورت نے اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا اور اس پر اپنا خمار طاری کر دیا۔ اس سے پہلے چنگیز نے اس کے ساتھ جو باتیں کی تھیں ان میں بناوٹ اور جھوٹ تھا، اب اس کی عقل پر اور اس کے جذبات پر یہ عورت غالب آ گئی۔ اسی لذت کے خمار میں اس نے خود پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اور ڈالو، اس نے کہا۔ عورت نے اب اس کا پیالہ بھر دیا جو وہ آہستہ آہستہ پینے لگا، پھر وہ اس عورت میں گم ہو گیا۔ ہم کب تک چوری چھپے ملتے رہیں گے؟ عورت نے کہا، ذرا غور کرو میں کیسی اذیت میں مبتلا ہوں۔ میرے جسم کا مالک کوئی ہے اور دل کے مالک تم ہو۔ تمہاری محبت نے اس کی نفرت کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ آؤ یہاں سے بھاگ چلیں۔ کہاں جائیں گے؟ چنگیز نے پوچھا۔ دنیا بہت وسیع ہے، عورت نے جواب دیا، یہاں سے مجھے نکالو۔ میرے جذبات کی جوانی کو ایک بوڑھا کچل اور مسل رہا ہے۔ چلیں گے، چنگیز نے کہا، تھوڑے دن ٹھہر جاؤ۔ میرے سوالوں کا جواب لائی ہو؟ ہاں، عورت نے کہا، ہماری فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کس کس کی فوج کہاں کہاں اجتماع کرے گی اور ان کا ارادہ کیا ہے، لیکن ابھی آخری پلان کا اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ چنگیز اس سے کریت کر پوچھتا رہا۔ وہ جب وہاں سے اٹھے تو ایک دوسرے کے دل میں پوری طرح سما چکے تھے۔ میں امام تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس عورت سے کچھ نئی معلومات لے آیا ہوں۔ چنگیز نے وکٹر کو بتایا، وہ میرے جال میں آ گئی ہے اور میرے ہاتھ میں کھیلتی رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اس کے جال میں آ گئے ہو، وکٹر نے کہا۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ اس کا تیر تمہارے دل میں اتر گیا ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گئی ہے، چنگیز نے کہا۔ اب تو اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ بھاگ چلے گی، لیکن میں نے اسے کہا کہ کچھ دن انتظار کرے، میں اسے یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ صلیبیوں کا منصوبہ معلوم ہو جائے تو یہ راز میں خود قاہرہ لے جاؤں گا اور اسی عورت کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اسے کب بتاؤ گے کہ تم مسلمان ہو اور یہاں جاسوسی کے لیے آئے تھے؟ مصر کی سرحد میں داخل ہو کر، چنگیز نے جواب دیا۔ یہاں اسے تھوڑے ہی بتاؤں گا۔ چنگیز محبت کے نشے میں سرشار تھا۔ وہ صلیبیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے جس قدر بیتاب تھا، اس سے زیادہ بے چین اس عورت سے ملنے کے لیے تھا۔ وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سوچنے کے انداز میں اور اس کی روزمرہ حرکات و سکنات میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلی بار اس نے شراب پی لی تھی تو اگلے روز وہ پچھتاوے سے پریشان رہا تھا، مگر گزشتہ رات اس نے اپنی مرضی سے شراب کا پیالہ اٹھا لیا تھا اور اب وہ پچھتاوے سے آزاد تھا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس شام اسے اچانک بتایا گیا کہ چند ایک صلیبی حکمران اور ان کے اعلیٰ کمانڈر آ رہے ہیں۔ ریمانڈ میزبان تھا۔ اس نے شراب کی محفل کا اہتمام کیا تھا۔ رات جب مہمان آئے تو یہ ہجوم نہیں تھا، چند ایک خصوصی مہمان تھے جو اس امر کا ثبوت تھا کہ یہ دعوت کم اور اجلاس زیادہ ہے۔ وکٹر اور چنگیز خاص طور پر سرگرم اور مستعد تھے۔ اس دعوت کے لیے انہوں نے کھانا پیش کرنے کے ملازموں کو باقاعدہ انتخاب کیا تھا۔ اس محفل میں صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی موجود تھا۔ شراب کا دور چلنے لگا اور حملے کی باتیں ہونے لگیں۔ اب کے جو باتیں ہو رہی تھیں وہ تجاویز نہیں بلکہ فیصلے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان میں پلان کا خاکہ بھی تھا اور ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ کوچ جلدی کیا جائے گا۔
ہرمن سے اس کے محکمے کی سرگرمیوں کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے بتایا کہ جہاں جہاں صلیبی فوج ہے وہاں محکمے کو سرگرم کر دیا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑا جائے۔ تریپولی میں جہاں صلیبی فوج کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا، جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے خصوصی انتظامات کر دیے گئے اور ہرمن نے بتایا کہ یہاں جاسوسوں کے ایک گروہ کا سراغ ملا ہے، اس گروہ کو بیکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہرمن نے کہا، صرف ایک آدمی پکڑا گیا تو اس کے ذریعے پورے گروہ کا سراغ مل جائے گا۔ قاہرہ کے جاسوسوں کو ہدایات بھیج دی گئیں۔ ادھر سے کل ہی ایک آدمی آیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بھرتی اور ٹریننگ تیز کر دی ہے اور وہ یروشلم کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتا ہے۔ صلیبیوں کے اجلاس میں چنگیز اور وکٹر کو اتنی معلومات حاصل ہوئی کہ اگر یہی قاہرہ پہنچا دی جاتی تو سلطان ایوبی کے لیے کافی تھی۔ اسے یہ اطلاع بہت جلدی ملنی چاہیے تھی کہ صلیبی عنقریب پیش قدمی کر رہے ہیں اور ان کا رخ ہرن اور حلب کی طرف ہے۔ محفل برخاست ہوئی۔ چنگیز اور وکٹر آدھی رات کے بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز کو امام کے پاس جانا تھا۔ اس نے ہر رات کی طرح کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ آج رات چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ عورت اسے راستے میں مل جائے گی۔ وہ اطمینان سے باہر نکل گیا۔ اس کی توقع غلط ثابت ہوئی۔ وہ اس سرسبز جگہ سے گزر رہا تھا کہ عورت نے اسے روک لیا۔ چنگیز نے یہ بھی نہ سوچا کہ نہ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اسے کہاں سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسی جگہ کہیں رہتی تھی جہاں اسے چنگیز کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی اور وہ باہر آ جاتی ہو۔ چنگیز نے اس پر غور نہ کیا۔ اسے دراصل غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ عورت اس کے ذہن اور دل پر غالب آ جاتی تھی اور وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ آج رات بھی وہ امام کے پاس نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کا اسے افسوس نہ ہوا۔ عورت نے اسے جذبات میں الجھا لیا تھا۔ آج وہ مظلومیت کا اظہار ایسی دیوانگی سے کر رہی تھی جس سے چنگیز کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مجھے پناہ میں لے لو، عورت نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھنے والے مجھے شہزادی اور ملکہ سمجھتے ہیں، مگر میری زندگی ایسا جہنم ہے جسے تم قریب سے دیکھو تو سر سے پاؤں تک کانپ اٹھو۔ میں مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میری خوبصورتی نے مجھے ایسی اذیت میں ڈالا ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ 15 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے مجھے ایک عربی تاجر کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ میرا باپ غریب آدمی نہیں تھا۔ ہم 6 بہنیں تھیں۔ اس کے دل میں پیسے کا پیار تھا۔ بیٹیوں کو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ میری 2 بڑی بہنیں باپ کے سلوک سے تنگ آ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ مجھے اس نے بیچ ڈالا۔ 1 سال بعد اس تاجر نے مجھے تحفے کے طور پر ایک صلیبی افسر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ لڑائی میں مارا گیا۔ میں بھاگ گئی مگر جاتی کہاں۔ ایک عیسائی نے مجھے پناہ دی مگر اس نے میرے جسم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ میں کوئی سستی سی طوائف نہیں تھی۔ وہ مجھے صلیبی فوج کے بہت اونچے رتبے کے افسروں کو چند دنوں کے لیے داشتہ کے طور پر دیتا تھا۔ اس آدمی نے اور ان صلیبیوں نے جن کے ہاں مجھے بھیجا جاتا تھا مجھے زیورات سے لاد دیا اور مجھے ہر وہ آسائش دی جو محل میں کسی شہزادی کو ملتی ہے۔ اس لحاظ سے میں مطمئن اور مسرور تھی، مگر مجھے روحانی مسرت نہیں ملتی تھی۔ اسی پیشے میں میرا میل جول فوجی افسروں کے ساتھ بڑھ گیا۔ میں تجربے کار ہو چکی تھی۔ میری رسائی حکمرانوں اور سب سے بڑے عہدوں کے کمانڈروں تک ہو گئی۔ انہوں نے مجھے جاسوسی کی تربیت دے کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار مجھے بغداد میں بھیجا گیا تھا۔ وہاں نور الدین زنگی کے ایک سالار کو اس کے خلاف کرنا تھا۔ میں نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا تھا۔ میں اگر اپنے جاسوسی کے کارنامے تمہیں سنانے لگوں تو تم حیران رہ جاؤ گے اور شاید یقین بھی نہ کرو۔ ایسے قصے بڑے لمبے ہیں۔ اسی دوران اس کمانڈر نے مجھے داشتہ رکھ لیا۔ یہ بوڑھا آدمی ہے، مجھے بہت عیش کراتا ہے، مجھے بڑے فخر سے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ وہ شاید لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ بوڑھا نہیں اور وہ مجھ جیسی جوان عورت کو خوش و خرم رکھ سکتا ہے۔ یہ میری ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اقرا میں تھی۔ وہاں اتفاق سے ایک مسلمان جاسوس سے ملاقات ہو گئی۔
وہ دمشق سے آیا تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ چنگیز نے پوچھا۔ نام بتا دوں گی تو تمہارے کس کام آئے گا؟ عورت نے کہا۔ تم اسے جانتے تو نہیں؟ میری بات سنو، تمہاری محبت نے میری زبان کی زنجیریں توڑ دیں اور میرے دل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں تمہارے آگے ایسا راز فاش کر رہی ہوں جو مجھے قید خانے میں بھجوا سکتا ہے، جہاں انسانی درندے مجھے اذیت ناک طریقوں سے ہلاک کریں گے، لیکن میں تمہارے ہاتھ سے مرنا پسند کروں گی۔ میں کہہ رہی تھی کہ دمشق کا جاسوس پکڑا گیا اور اسے تہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ میں بہت بڑے افسر کی چہیتی داشتہ تھی۔ میں اس جاسوس کا تماشا دیکھنے تہ خانے میں چلی گئی۔ اسے ایسی ظالمانہ اذیتیں دی جا رہی تھیں کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں اور اس نے اب تک کون سا راز معلوم کیا ہے۔ اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ نیلا ہو گیا تھا، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا، میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اپنے کسی ساتھی کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ میری رگ رگ بیدار ہو گئی، میری رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ میرے اندر ایک انقلاب زلزلے کی طرح آیا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس مسلمان کو اس تہ خانے سے نکالوں گی۔ میں نے اپنے آقا کا عہدہ، اپنے حسن کا فریب اور 3-4 ٹکڑے سونا استعمال کیا، اور ایک صبح میرے آقا نے مجھے یہ خبر سنائی کہ تہ خانے سے مسلمان جاسوس فرار ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ تہ خانے سے فرار نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے نکلوا کر اوپر کے حصے میں منتقل کرا دیا تھا۔ جس وقت میرا آقا مجھے اس کی فرار کی خبر سنا رہا تھا، اس وقت مفرور جاسوس اسی شہر میں موجود تھا۔ میں نے اپنے ایک مسلمان ملازم سے اس کے چھپنے کا بندوبست کرا لیا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح خوبصورت جوان تھا۔ تہ خانے میں اسے لاش بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اسے طاقت کی دوائیں اور غذائیں دیں۔ میں رات کو چوری چھپے اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ اس نے میری ذات میں ایمان بیدار کر دیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں مسلمان کی بیٹی ہوں۔ یہ آپ بیتی اسے بھی سنائی تھی جو تمہیں سنا چکی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلی چلو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جاسوسی کے ڈھنگ سکھا دو، میں اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اقرا کے 3 آدمیوں کے نام پتے بتائے، پھر ان کے ساتھ ملاقات کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ جاسوس تندرست ہو گیا تو میں نے اسے شہر سے نکلوا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں چوری چھپے ان کے ساتھیوں سے ملتی رہی۔ وہ مجھے جاسوسی کے سبق دیتے رہے، پھر میں عملی طور پر ان کے لیے کام کرنے لگی۔ ایک تو میں اتنے اونچے رتبے کے فوجی افسر کی داشتہ تھی، دوسرے میری خوبصورتی اور جوانی کی بدولت دوسرے افسر میری دوستی کی خواہش مند رہتے تھے۔ میں عصمت کا موتی تو گنوا ہی چکی تھی، بے حیائی اور شوقی میری عادت بن گئی تھی۔ گنہگاروں کے ساتھ زندگی بسر کر کے میں فریب کار بھی ہو گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو خوب انگلیوں پر نچایا، انہیں بڑے حسین جھانسے دیے اور بڑے قیمتی راز مسلمانوں کو دیتی رہی۔ یہ جاسوس مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق باتیں سنایا کرتے تھے۔ میں اسے فرشتہ سمجھتی ہوں۔ میرے دل میں یہی ایک خواہش ہے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرتی رہوں اور ایک بار سلطان ایوبی کی زیارت کروں۔ میں اسی کو حج سمجھوں گی۔ اب میں ایک کمانڈر کے ساتھ یہاں آ گئی ہوں۔ صلیبی بڑی ہی زیادہ طاقت سے مسلمانوں پر فوج کشی کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے تمام راز معلوم ہو چکے ہیں۔ اب مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ایوبی کا جاسوس ہو۔ تم نے اتنی دلیری سے یہ راز کیوں فاش کر دیا ہے؟ چنگیز نے اس سے پوچھا۔ تم اگر واقعی جاسوس ہو تو بالکل اناڑی ہو۔ تم نے میری محبت پر اعتماد کیا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہاری نسبت سلیب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میری وفاداریاں سلیب کے ساتھ ہیں تو کیا کرو گی؟ عقل مند جاسوس اپنے فرض پر اپنے بچوں کی محبت کو بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میں تمہیں حقیقت بتا دوں تو تم مان جاؤ گے کہ میں اناڑی نہیں ہوں۔ عورت نے کہا، میں نے یقین کر لیا تھا کہ تم عیسائی نہیں ہو، تم مسلمان ہو اور مصر کے جاسوس ہو۔ راشد چنگیز یوں چونکا جیسے اس عورت نے اسے ڈس لیا ہو۔ شراب کا نشہ اور رومان انگیز جذبات کا خمار یوں اتر گیا جیسے کمان سے تیر نکل گیا ہو۔
اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی زبان اکڑ گئی ہو۔ اس عورت کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ عورت نے کہا، کہو میں اناڑی ہوں۔ چنگیز کے لیے جواب دینا محال ہو گیا۔ اگر یہ عورت واقعی مسلمان تھی تو کیا چنگیز کو اس پر اپنا آپ ظاہر کر دینا چاہیے تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ایک گروہ کے جاسوس اپنے ہی ملک کے جاسوسوں کے دوسرے گروہ سے بھی بیگانہ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنگیز کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کس پائے کی جاسوس ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ دوغلا کھیل کھیل رہی ہو۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی عورت کو کہیں جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اگر یہ عورت جاسوسی کر رہی تھی تو اپنے طور پر کر رہی ہوگی۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ جاسوسوں کو معلومات پہنچا دیتی تھی۔ ایسی عورت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ کہہ دو میں نے غلط کہہ دیا ہے۔ تم نے بالکل غلط کہا ہے، راشد نے جواب دیا، اور تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیسی مشکل؟ یہ کہ میں تمہیں گرفتار کرا دوں یا محبت کی خاطر خاموش رہوں؟ چنگیز نے کہا، میں عیسائی ہوں اور پکا صلیبی ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے۔ عورت نے اپنے زانوں کے نیچے سے کچھ نکالا اور یہ چنگیز کی گود میں رکھ کر کہا، یہ وہی تمہاری مصنوعی داڑھی کل جب تم میرے پاس تھے تو بھی یہ تمہارے جگہ کے جیب سے نکال لی تھی اور پھر جیب میں ہی ڈال دی تھی، آج بھی نکال لی ہے۔ چنگیز اس کے حسن، اس کی محبت اور شراب کے نشے میں ایسا گم ہو جاتا تھا کہ اسے ہوش نہیں رہتی تھی۔ میں نے ایک رات یہ داڑھی تمہارے چہرے پر دیکھی تھی، عورت نے کہا، تم اس داڑھی میں کمرے سے نکلے تھے۔ میں نے تمہیں راستے میں روک لیا اور جب تم نے مجھے بازوؤں میں لیا تھا میں نے تمہارے چگے کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔ میرے ایک ہاتھ نے داڑھی محسوس کی۔ مصنوعی داڑھی سے تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں جاسوس ہوں؟ تم جس انداز سے مجھ سے یوں فوجوں کی آمد و رفت کی باتیں پوچھتے رہے ہو، یہ انداز جاسوسوں کا ہے۔ عورت نے کہا، تم نے مجھے جن سوالوں کے لیے جواب لانے کو کہا تھا وہ کوئی اور نہیں پوچھ سکتا۔ کسی عام آدمی کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہی نہیں، اور شراب سے انکار صرف مسلمان کرتا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، بازو چنگیز کے گلے میں ڈال کر اور گال اس کے گالوں سے لگا کر بولی، تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ کیا تمہارا دل مان نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں؟ میں تمہیں اپنا دل کس طرح دکھاؤں؟ ہم دونوں ایک منزل کے مسافر ہیں۔ میں نے تمہیں سلطان ایوبی کا جاسوس سمجھ کر دل میں نہیں بٹھایا تھا۔ تم مجھے معلوم نہیں کیوں اچھے لگے تھے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے ہم آسمانوں میں بھی اکٹھے تھے، زمین پر بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہم اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ کہو تو میں تمہارے جاسوس ہونے کی کئی اور ثبوت پیش کر دوں۔ میں تمہاری حفاظت کروں گی، اور میں نے یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ ہم دونوں بہت ہی قیمتی راز اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اکٹھے نکلیں گے۔ اگر یہ راز قاہرہ بروقت نہ پہنچا تو ہرن، حلب، حمات، دمشق اور بغداد تو صلیبیوں کے سیلاب میں ڈوب ہی جائیں گے۔ مصر کو بچانا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ سلطان ایوبی بالکل بے خبر ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، میں یہاں سے اکیلی نہیں نکل سکتی، تمہارا ساتھ ضروری ہے۔ میں تمہیں ساتھ لے کر سیر کے بہانے شہر سے نکل سکتی ہوں۔ تم میرے محافظ ہوگے اور کوئی بھی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ راشد چنگیز پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ عورت نے اس کے پیالے میں شراب انڈیلی اور پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے مخمور انداز اور جذباتی لہجے میں کہا، تم گھبرا گئے ہو، پی لو، یہ شراب کا آخری پیالہ ہے، اس کے بعد ہم اس سے توبہ کر لیں گے۔ اس نے چنگیز پر اپنے ریشمی بالوں کا سایہ کر لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بالوں کے ملائم لمس اور مہک نے، نسوانی جسم کے لمس اور حرارت نے، اور شراب نے چنگیز کی زبان سے کہلوا لیا، تم واقعی جاسوس ہو، ورنہ 1.5 سال جاسوسوں کے سب سے بڑے استاد ہرمن کے سائے میں رہ کر وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ میں تمہاری ذہانت کا مرید ہو گیا ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ تم میرے ساتھ قاہرہ چلو گی؟ بہت دیر ہو گئی ہے، عورت نے کہا، کل یہیں ملنا، میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گی
جو تم کسی بھی طرح معلوم نہیں کر سکتے۔